میں اس سے تیری عام شام ہو رہا. من شر غاسق اذا وقب، رات اپنے پیٹ میں جتنے شرور لپیٹے ہوئی ہے میں ان تمام شرور سے تیری امان طلب کرتا ہوں. آگے فرمایا من شر النفاثات فی العقد کہ یا اللہ میں تیری امان طلب کرتا ہوں ان شریر روحوں کے شر سے جو النفاثات، جو جھوٹ چگلی غیبت کے ذریعے نفاثات انتشار پیدا کر دیتی ہیں وہ روحیں فی العقد اتحاد میں رہنے والوں میں. ایسے شریر افراد وہ چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ روحیں چاہے مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، ہر اس روح کی شرارت سے جو محبت کے اندر رہنے والوں میں انتشار اور تفرقے کا باعث بنتی ہے. اس آیت میں ان شریر روحوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا. اور یہ شریر روحیں کس طرح تفرقے پیدا کرتی ہیں؟ یہ شریر روحیں خاندانوں میں ہوتی جو دو محبت بھرے خاندانوں کو پھاڑ دیتی. دوستوں کے اندر حلقہ احباب میں یہ شریر روحیں ہوتی ہیں جو ایک کے خلاف دوسرے کو بھڑکا کر دوستوں کو منتشر کر دیتی. خاندانوں میں جن بے دینوں کو میاں اور بیوی کا رشتہ، جن کو اکٹھا رہنا پسند نہیں ہوتا، وہ میاں اور بیوی میں غلط فہمیاں پیدا کر کے ان کی طلاق اور جدائی کا سبب ہے. ایسی شریر جماعت کے اندر رہنے والے منافقین روحیں ہوتی جو جماعت میں ایک دوسرے کی چغل خوری کے ذریعے جماعتوں کو پھاڑتی. مساجد کے اندر ایسے خاص منافقین کی شریر روحیں ہوتی ہیں جو ایک مسجد والے ایک موقف کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں، وہ مسئلوں میں تعویلیں اور علتیں نکال کے ایک مسجد کے اندر رہنے والوں کو پھاڑنے کا سبب بنے. من شر النفاثات فی العقد میں انہی شریر روحوں سے پناہ ہے. وہ شریر روحیں چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں، مطلق پناہ مانگنے کا حکم ہے کہ من شر النفاثات فی العقد، یا اللہ میں ایسی تمام شریر روحوں سے تیری عام شام ہو رہا ہوں جو محبت کے اندر رہنے والوں میں تفرقے کا سبب بنتی. یہ روحیں کس طرح توڑتی ہیں محبت کے اندر رہنے والوں کو؟ سب سے پہلے آپ یہود و نصارہ کو دیکھیے، پھر منافقین کو دیکھیے. بھائی نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے درمیان محبت تھی. اللہ کے رسول کے صحابہ کرام کانوا یوقرونہ، وہ دل سے نبی علیہ السلام کی تعظیم کرتے تھے اور محبت کرتے تھے. نبی علیہ السلام کے شاگردان تھے، آپ سے تعلیم حاصل کرتے تھے. نبی اور صحابہ کرام کے درمیان بے مثال محبت تھی. اب یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودی کہنے لگے مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے، بھئی یہ جو رسول ہے نا یہ پچھلے رسولوں کے مخالف ہے. اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے انبیاء سے ہٹ کے اپنا موقف بنایا. یہ پچھلے رسولوں کی تعلیم کے الٹ چلتا ہے. مقصد ان کا کیا تھا کہ جب دو چار مثالیں دیں گے تو یہ خود بخود بھی اپنے پیغمبر سے
جدا ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ پچھلے رسولوں کے یہ کیسے مخالف ہیں. بھئی جو پچھلے انبیاء تھے نا وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھایا کرتے تھے اس لیے، اور یہ پیغمبر جو ہے اونٹ کا گوشت بڑے شوق سے کھاتا ہے. جب یہ پچھلے انبیاء کے خلاف چل رہا ہے تو پھر ایسے آدمی کے پیچھے تو چلنے کی ضرورت نہیں. مثلا پچھلے انبیاء میں سے یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھایا کرتے تھے، اور یہ پیغمبر اونٹ کا گوشت کھاتا ہے، اس لیے یہ پچھلے پیغمبروں کے خلاف چل رہا ہے. مقصد کیا تھا کہ جب یہ توسوس مسلمانوں میں پھیلائیں گے تو یہ خود بخود ہی اس نبی کو چھوڑ ڈالیں گے. اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ. بھائی پچھلے پیغمبر وہ سارے کے سارے اپنے نزدیک اونٹ کا گوشت حلال بھی سمجھتے تھے اور کھاتے بھی تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیروں کی ایڑیوں کے اندر درد تھا. انہوں نے اللہ کریم سے منت نہیں مانگی، وعدہ کیا اللہ کریم سے کہ یا اللہ اگر میری یہ پیروں کے اندر ایڑیوں کا درد دور ہو گیا تو مجھے کھانے پینے کی چیزوں میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہوگی میں اس کو کھانا چھوڑ دوں گا، یہ میرا تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا. چنانچہ اب اللہ نے حرام نہیں کیا یعقوب علیہ السلام پر نہ کسی پچھلے نبی کے اوپر، انہوں نے خود وعدہ کیا اللہ کریم سے. اللہ کریم نے انہیں پیروں کی وہ جو درد تھی ایڑیوں والی اس سے نجات دے دی. اب اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق جب حضرت یعقوب نے وہ اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا اپنی جان ذات کے لیے، انہوں نے یہودیوں اور نصرانیوں کے اوپر اس کا کھانا حرام کیا بھی نہیں ہے. بعد میں آنے والے یہودیوں اور نصرانیوں نے اسے دین بنا لیا اور اپنے اوپر اونٹ کا گوشت کھانا ممنوع قرار دے لیا. انہوں نے خود یہودیوں نے اس اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑا، ورنہ یعقوب علیہ السلام نے یا کسی پیغمبر نے اونٹ کے گوشت کو حرام قرار نہیں دیا. جب پچھلے انبیاء بھی اونٹ کا گوشت کھاتے تھے اور محمد الرسول اللہ بھی اونٹ کے گوشت کو حلال سمجھتے ہیں تو پھر یہ محمد پاک بھی اسی دین پہ ہوا نا جو دین پچھلے انبیاء کا تھا. اللہ نے یہ تسلی ضرور دے دی، مگر ان کا مقصد تو یہ تھا نا کہ جب یہ سنیں گے کہ یہ تو نبی پچھلے انبیاء کے دین کے خلاف چلتا ہے تو یہ خود بخود اس سے تو ٹوٹ جائیں گے اور یوں کر کے ان کے درمیان توڑا پیدا ہو جائے گا. پھر کہنے لگے بھئی یہ پچھلے رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں. کس طرح مخالفت کرتے ہیں؟ بھئی پچھلے انبیاء جو بنی اسرائیل کے تھے ان کا کعبہ جو تھا وہ تھا قبلہ بیت المقدس، اور یہ ان انبیاء کے قبلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہ خود پڑھتا ہے نہ اپنے ماننے والوں کو پڑھنے کا حکم دیتا ہے، بلکہ یہ تو اس نے تو قبلہ دوسرا بنایا ہوگا. اللہ کریم نے فرمایا یہ بھی میرا جھوٹ اور فضول بات ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا، کائنات میں عبادت کے لیے سب سے جو پہلا گھر تعمیر کیا گیا حضرت آدم سے لے کے حضرت موسیٰ تک، وہ انبیاء ہزاروں لاکھوں رسولوں کا قبلہ جو تھا اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ مکے کے اندر بیت اللہ تھا جس کی طرف ہزاروں انبیاء کرام نے رخ کر کے عبادت کی، اور آخر میں ہمارا محمد الرسول اللہ بھی اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. لہٰذا میرے پیغمبر کا وہی قبلہ ہے جو پچھلے انبیاء کا تھا. اللہ نے تو یہ تسلی دے کر ان کا اشکال دور کر دیا، مگر انہوں نے یہ اشکال کیوں پیدا کیا؟ تاکہ یہ جب سنیں گے نا مسلمان بھئی یہ محمد پاک جو ہے یہ تو اس نے پچھلے انبیاء کے خلاف اپنا قبلہ بنا رکھا ہے، تو یہ خود بخود ہی اس سے ٹوٹ جائیں گے. یہ ہے جناب شریر روحیں جو محبت کے اندر رہنے والوں میں شکوک و شبہات کے ذریعے توڑے پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں.
جن سے پناہ مانگنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، من شر النفاثات فی العقد میں۔ مزید یہ ہے، اب کہنے لگے بھئی یہ جو ہے نا محمد الرسول، یہ سارا بیانیہ چل رہا ہے یہودیوں کا۔ یہودی کہنے لگے بھئی محمد پاک جو ہے نا یہ پچھلے انبیاء کی مخالفت کرتا ہے۔ کیسے مخالفت کرتا ہے؟ بھئی یہ سلیمان علیہ السلام جو تھے نا یہ اچھا خاصا جادو کیا کرتے تھے، اور جادو کے ذریعے اس سلیمان علیہ السلام نے جنات کو اپنے تابع کر رکھا تھا، اور اس طرح وہ جنات کے اوپر اور انسانوں کے اوپر جادو کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا، اور جادو والا عمل وہ خود کرتے تھے اور اچھا خاصا علم ان کے پاس تھا۔ یہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کا نام لیا تاکہ جب اس محمد الرسول اللہ کے پیچھے بھی پیغمبر تھا اور جادو کو حق سمجھتا تھا، اور یہ محمد الرسول اللہ تو جادو کو حق نہیں سمجھتا، یہ پچھلے انبیاء کے خلاف چلتا ہے، اس لیے یہ مسلمان خود بخود ہی اس سے ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، قطعاً سلیمان علیہ السلام نے کوئی جادو والا کفر نہیں کیا، یہودیوں نے جو کچھ کہا ہے جھوٹ بولا ہے۔ پھر کہنے لگے بھئی یہ محمد پاک جو ہے نا یہ پچھلے انبیاء کے خلاف چلتے ہیں۔ ہر بار میں ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ سننے والے اس سے خود بخود بھی ٹوٹ جائیں گے اور ان کے درمیان تفرقہ پیدا ہو جائے گا۔ بھئی یہ جو ہے نا پچھلے انبیاء وہ ہفتے والے، مثلا ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا وہ ہفتے والے دن کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ ہفتے کے 7 دنوں میں انہوں نے ہفتے والا دن مقرر کیا ہوا تھا۔ ہفتے والے دن وہ عام تعطیل سمجھتے تھے اور سارا دن ہفتے والا اللہ کی عبادت کے اندر گزارتے تھے۔ یہ طرز تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ محمد پاک ایک طرف تو کہتے ہیں کہ میں ابراہیمی ہوں، اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کے عمل کے خلاف کرتے ہوئے ہفتے والا دن چھوڑ کے جمعے والے دن کی تعظیم کرتے ہیں، اس لیے یہ ابراہیمی نہیں ہے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ جب سننے والے سنیں گے بھئی یہ ابراہیم کی ملت کے اوپر نہیں ہے تو خود بخود بھی اس سے ٹوٹ جائیں گے اور ان کے درمیان تفرقہ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، آدم علیہ السلام سے لے کے بشمول ابراہیم علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام تک، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کریم نے جمعے والے دن کی تعظیم کا حکم دیا تھا۔ ان بعد میں خود یہودیوں نے اپنے پیغمبر سے جھگڑا ڈال کے ہفتے والا دن مقرر کروایا اور جمعے والے دن کی تعظیم انہوں نے ختم کی، اور ہفتے والے دن کی انہوں نے تعظیم کرنے کے لیے کہا۔ وہ گزر گئے، بعد میں آنے والوں کو بھی اللہ کریم نے جمعے کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ ہمارا محمد الرسول اللہ اسی دن کی تعظیم کرتا ہے جس دن کی ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے، لہٰذا ابراہیم کے مخالف نہ بنے۔ مطلب یہ کہ ان کا یہ توسوس پھیلانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح نبی اور صحابہ جو آپس میں محبت کی گانٹھ کے اندر رہتے ہیں، ان کا اتحاد اور محبت تفرقے میں بدل جائے اور یہ مسلمان آپس میں ٹوٹ جائیں اور انتشار کا شکار ہو جائیں، ان کی ٹولیاں بن جائیں، کوئی ٹولی کچھ کہنے لگ پڑے، کوئی کچھ پھر کیا ہے بھئی یہ جو محمد پاک جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ یہ سچے رسول نہیں ہے۔ اگر یہ سچے رسول ہوتے تو انہیں عورتوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہ ہوتا، یہ عورتوں سے قطع نظر اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ زہد، تقوی اور عبادات کے اندر گزارتے۔ دیکھ لو انہوں نے مطلب یہ ہے کہ 1 سے 2، 2 سے 3 اور 4 سے بھی زائد شادیاں کر رکھی ہیں، معلوم ہوتا ہے انہیں عورتوں کے ساتھ بڑی رغبت ہے۔ اب یہ بات انہوں نے جو کی مسلمانوں کے سامنے، مقصد یہی تھا نا کہ ہم ایسے آدمی کو پھر نبی کیوں مانے جو نبی عورتوں کے ساتھ رغبت رکھتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، میرے پیغمبر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، قسمیہ بات ہے ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ہیں کئی رسول، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً،
امت سے خاص ہیں. مثال کے طور پر 2 دن کا لگاتار روزہ رکھنا امت کو اس کی اجازت نہیں ہے. یہ بات پیغمبر کے ساتھ خاص ہے کہ آپ لگاتار 2 دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں. حق مہر کے بغیر نکاح کر لینا یہ عامی کو اجازت نہیں ہے. اللہ کے رسول کو کھلی اجازت ہے کہ بغیر حق مار کے اللہ کا رسول عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. اللہ کے رسول اپنی زندگی میں یہ بات بھی اللہ کے رسول کے ساتھ خاص بنی. اللہ کے رسول اپنی زندگی کے اندر کسی عورت کو طلاق دے دیں یا وہ زندگی ان کی ختم ہو جائے اور وصال کر جائیں تب بھی ان کا رشتہ زوجیت باقی رہتا ہے. وہ عورت آپ سے ٹوٹتی نہیں ہے. آپ اپنی زندگی میں کسی کو بیوہ وصال کے ذریعے بیوہ چھوڑ جائیں یا زندگی میں طلاق دے دیں, کسی کو اس عورت کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. عامی کے لیے یہ قانون نہیں ہے. یہ بات بھی اللہ کے رسول کے ساتھ خاص بنی. ایک آدمی اگر 1 سے زائد شادیاں کرے اس کے اوپر فرض کا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنی تمام عورتوں میں مساوی اور برابر درجے کی وہ جو ہے تقسیم کرے, ہر بیوی کو خاص حق دے. اللہ کے رسول اس پابندی سے آزاد ہے. قرآن پاک کے اندر ہے خالصۃ لک من دون المؤمنین. میرے پیغمبر یہ جتنے احکام ہیں اور سب سے بڑھ کر آپ کے اوپر جتنی بھی آپ کی بیوی ہیں ان میں برابری کرنا آپ کے اوپر کوئی ضروری نہیں ہے. آپ جس مرضی بیوی کے پاس رہیں اور جس مرضی بیوی کے پاس نہ بھی جائیں, یہ بھی بات آپ کے لیے خاص ہے. رہ گیا آپ کا یہودیوں کا یہ جھوٹ بولنا بھئی انہوں نے عورتوں کے ساتھ رغبت ہے اور 4 عورتوں سے زائد شادی کر رکھی ہے. آج بھی سوال کرنے والے یہ ٹانکتے ہیں نا خالصۃ لک من دون المؤمنین. یہ 4 عورتوں سے زائد عورتوں سے شادی کرنا یہ بات بھی خالصۃ لک, یہ میرے پیغمبر کے لیے خاص ہے. من دون المؤمنین, مومنوں کو اس کام کی اجازت. اللہ پاک نے تسلی دی, مسلمان مطمئن ہو گئے, یہودیوں کا مقالہ ہو گیا. مگر انہوں نے یہ توسوس پھیلایا کس کام کے لیے؟ پھیلایا اس کام کے لیے جب نبی سنیں گے, اب مسلمان جب سنیں گے کہ ایسے نبی کے متعلق کہ یہ عورتوں کے ساتھ رغبت رکھتا ہے تو خود بخود بھی اس سے ٹوٹ جائیں گے اور ان کی محبت ختم ہو جائے گی, یہ آپس میں انتشار کا سبب بن جائیں گے. یہ ہے جناب وہ شریر روحیں من شر النفاثات فی العقد. یا اللہ میں ایسی شریر روحوں سے تیری امان طلب کرتا ہوں جو شکوک و شبہات کے ذریعے, چغل خوری کے ذریعے, غیبت کے ذریعے, بہتانوں کے ذریعے, اتہاموں کے ذریعے فی العقد, محبت کے اندر رہنے والوں کو جو پھاڑنے کے چکر میں رہتی ہیں وہ روحیں, میں ان سے تیری امان طلب کرتا ہوں. اچھا پھر اب آپ مزید دیکھ لیں. مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے ایک چال چلی بھئی مسلمانوں کو کسی طرح پھاڑا جائے. علماء یہود نے, جو یہودیوں کے مالدار آدمی تھے نا, عوام الناس کے متمول مالدار آدمی, علماء یہود نے مسلمانوں کو پھاڑنے کے لیے وہ مالدار یہودیوں کو کہا بھئی تم یوں کرو, صبح سویرے نا تم مسلمانوں کے پاس جایا کرو اور ان کو کہا کرو بھئی تمہارے اوپر جو کتاب اتری ہے نا ہم بھی اس کتاب کو مانتے ہیں, تمہارے اوپر اترنے والے قرآن کو ہم مانتے ہیں. صبح کے ٹائم جا کے یہ کہہ دیا کرو اور مان جایا کرو, اور جب شام پڑے نا تو پھر کہہ دینا بھئی اس کا انکار کر دیا کرو. اور جب وہ پوچھے نا تم سے مسلمان بھئی تم نے مان کے شام کو کیوں انکار کیا ہے, تو تم یہ کہنا کہ بھائی وہ ہم نے مانا تو تھا مگر ماننے کے بعد ہم نے علماء کرام سے پوچھا ہے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ محمد پاک کا دین سچا نہیں ہے, اس دین کے اندر انبیاء اور اولیاء کی بڑی توہین اور گستاخی ہے اور وہ دین بڑا مشکل ہے, سخت اس کے احکام ہیں, اس لیے وہ ہم نے مان لیا تھا. اور پھر جو ہے نا ہمیں ماننے کے بعد پتا چلا بھائی اس دین کے اندر تو نری مشکل ہی مشکل ہے اور یہ انبیاء اور اولیاء کی توہین کا یہ دین ہے, اس لیے ہم نے انکار کر دیا ہے. مقصد ان کا کیا تھا؟ یہ علماء یہود کا اپنے مالدار یہودیوں سے یہ کام کروانے کا
بھئی جب عام مسلمان دیکھیں گے نا بھئی یار یہ مالدار آدمی ہیں، بااثر شخصیات ہیں، جب انہوں نے محمد پاک کا دین چھوڑ دیا ہے، آخر کوئی نہ کوئی خرابی تو ہوگی نا محمد پاک کے دین میں، جو یہ بااثر شخصیات اور معزز ہستیاں محمد پاک کا دین چھوڑ کر چلی گئی ہیں، کوئی نہ کوئی تو خرابی ہوگی ان کے دین کے اندر۔ جب اہل کتاب علم والے لوگ ہیں، جب انہوں نے محمد پاک کا دین صبح قبول کر کے شام کو چھوڑ دیا تو ہمیں بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر اس دین کے اندر کوئی خرابی نہ ہوتی تو وہ بااثر معزز ہستیاں کبھی محمد پاک کا دین نہ چھوڑتی۔ قالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ کہنے لگے وہ یہودی کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، بھئی مان جایا کرو، آمنوا بما انزل علی، اس کتاب کو مان جایا کرو جو انزل علی الذین آمنوا، جو مومنوں کے اوپر قرآن اتارا گیا ہے، وجہ النہار، جب صبح دن چڑھے تو اس وقت مان جایا کرو، اور وکفروا آخرہ، اور جب شام پڑے تو اس کا انکار کر دیا کرو۔ جب با اثر یہودی، مالدار یہودی صبح محمد پاک کا کلمہ پڑھ کے شام کو پھریں گے، لعلہم یرجعون، تو محمد پاک کے پیچھے چلنے والے بھی محمد پاک کو چھوڑ کر دین یہودیت میں داخل، یوں کر کے ان مسلمانوں کے اندر توڑا اور تفرقہ پیدا ہو جائے گا۔ مطلب یہ چالیں جو لوگ چلتے ہیں، شریر روحیں جو اب مسلمانوں کی جماعت متحد تھی، اس چال کے ذریعے یہودیوں نے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ ہے وہ شریر روحیں جناب جو مسلمانوں کے اندر توڑے کا سبب بنتی ہیں، جن سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ اچھا، ایسے شریر روحوں کی کمی کسی بھی وقت اور زمانے میں کسی بھی زمین کے حصے کے اوپر کبھی ایسی شریر روحوں کی کمی دیکھنے میں کبھی نہیں آئی۔ ہر وقت اور زمانے میں ایسی شریر روحیں موجود ہوتی ہیں جو محبت کے اندر رہنے والوں کو پھاڑتی ہیں۔ خاص خیال کرنا، موسیٰ علیہ السلام کا دور چل رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی بنی اسرائیل ان کے ساتھ ہیں، ان کی قوم میں ایک آدمی ہے جس کا نام سامری تھا۔ یہ قبیلہ سامرا کا آدمی تھا۔ جس قبیلے کا یہ شخص تھا وہ قبیلے والے گائے کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اب یہ سامری جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اس کے دل میں بھی محبت تھی نہ گائے کی، کیونکہ یہ اس قوم کا تھا جو گائے کو پوجتی تھی۔ یہ چاروں نچار منافقانہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو مان گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے چلنا شروع کر ڈالا۔ اب چونکہ اندر سے منافق تھا اور ہمیشہ موقع کی تاڑ میں رہا کرتا تھا، بھئی کوئی میرے ہتھے موقع ایسا لگے جو میں موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے والوں کو آپس میں کیا کر ڈالوں، پھاڑ ڈالوں۔ یہ ہمیشہ موقع کی تاڑ کے اندر رہتا تھا۔ اچھا، چل رہا ہے، اب کیا بنی بات، فرعون بھی موجود ہے، یہ سامری موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یہ چل رہا ہے جس طرح دوسرے چل رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا، اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، بھئی تو رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیلیوں کو لے کے مصر سے باہر نکل چل۔ اب فرعون کا ہلاکت کا وقت آ گیا۔ یہ جب وہ رات آئی نا، جس رات موسیٰ علیہ السلام نے خاص خیال کرنا، بنی اسرائیلیوں کو لے کے نکلنا تھا، اس سے ایک دن پہلے بنی اسرائیل والوں کے علاقے میں ایک تقریب، شادی کی تقریب ہوگی۔ بنی اسرائیلیوں نے وہ جو فرعونی تھے نا، محلے کی سطح پر، بستی کی سطح پر، سماجی طور پر، معاشرتی طور پر، ان کی بنی اسرائیلیوں کی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی چونکہ شادی تھی،
اب ان کو زیور کی ضرورت تھی، بستی من حیثو بستی کے اندر تقریب منعقد ہونا تھی۔ انہوں نے فرعونیوں سے کہا بھئی تم اپنے جو زیورات ہیں نا قیمتی، جو تقریبات میں ڈال کر ذبائش کی جاتی ہے، تم ہمیں وہ زیور دے دو، جب ہماری تقریب ختم ہو جائے گی تو ہم تمہیں تمہارا زیور واپس کر دیں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے فرعونیوں سے یہ بات کہی، فرعونیوں نے ان کو زیورات دے دیے۔ بھئی ٹھیک ہے، جب تم اپنی تقریب بگتا لو۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے، اللہ نے حکم دے دیا بھئی موسیٰ پیغمبر بنی اسرائیلیوں کو لے کے مصر سے نکل چل۔ اب وہ زیورات تو تھے ان کے پاس، بنی اسرائیلیوں کے پاس تھے۔ انہوں نے وہ زیورات سوچا بھئی اگر ہم حکم آ گیا پیغمبر کا، ہم اگر یہ زیورات گھر چھوڑ کر گئے تو یہ چور اچک کے لے جائیں گے، نقصان نہ ہو جائے، ہمیں کل کو بھرنا پڑے گا۔ اس لیے انہوں نے وہ زیورات اپنے قبضے میں لے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے چل نکلے۔ دریا پار کیا موسیٰ علیہ السلام نے، پیچھے فرعون آیا۔ اللہ کریم نے دریا کے اندر جو رستہ تھا، جب فرعون نے دیکھا کہ یہ تو خشک ہے، اس نے بھی پار کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے حکم دیا پانی کو، فرعون پانی کے اندر ڈوب گیا اور ہلاک ہو گیا۔ بھئی ہلاک ہونے کے بعد وہ تو فرعون پانی کے اندر ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ماننے والے اور وہ سامری جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل رہا تھا، وہ دریا کے پار چلا گیا۔ اب کیا ہوا؟ جب واپس آئے نا مصر کے اندر، تو سامری نے ان سے کہا بھئی وہ جو تم نے زیورات لیے تھے نا، وہ تمہارا اپنے پاس رکھنا وبال ہے۔ کیوں وبال ہے؟ بھئی وہ زیورات تو کن کے تھے؟ بولو شاباش، وہ تو فرعونیوں کے تھے، اور اب وہ مر چکے ہیں، اب ان کو واپس کرنا بھی ممکن نہیں ہے چونکہ وہ مر گئے ہیں، اور تمہارا یہ زیورات تم نے ادھار مانگ کر ان سے لیے تھے، اب تمہارا یہ زیورات اپنے پاس رکھنا بھی وبال ہے کیونکہ غیر کا حق ہے۔ اب واپس اس لیے نہیں کر سکتے کہ فرعونی مر گئے ہیں، اپنے پاس اس لیے نہیں رکھ سکتے کہ یہ زیور ادھار مانگ کر لیے گئے تھے، غیر کا حق تھا۔ اب سامری موسیٰ علیہ السلام تو لینے چلے گئے طور کے اوپر کتاب تورات۔ بھائی فرعون جب ڈوب گیا، اللہ کے وعدے کے مطابق بنی اسرائیل کو مصر میں چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام جب لینے چلے گئے نا تورات، سامری نے ان سے کہا بھئی یہ جو تمہارے پاس زیورات ہے نا، یہ تمہارا اپنے پاس رکھنا وبال ہے۔ ان بنی اسرائیلیوں نے کہا بھئی کیا کریں؟ سامری نے کہا بھئی وہ زیورات تم اکٹھے کرو اور بستی کے باہر جو گڑھا ہے نا اس کے اندر تم پھینک دو، تمہارے اوپر وبال نہیں آئے گا، تم اپنے گھروں سے وہ نکال۔ اس نے کیا کیا؟ سارے بنی اسرائیلیوں نے وہ زیور اس پھینکا گڑھے کے اندر۔ اب کیا ہوا؟ فرعون جو سامری تھا وہ نامراد صنعت کاری کا فن رکھتا تھا، چیزوں کو بنانا، چیزوں کے قالب بنانا اور صنعت کاری کے اندر وہ ماہر تھا۔ اس نے وہ سونے کو جو ہے پگھلایا آگ کے ذریعے اور بچھڑے کا ایک قالب بنا کے اس گڑھے کے اندر کھودا اور بھی اس کو سونے کو پگھلایا۔ قالب تھا بچھڑے کا، جب وہ سونا پگھلا تو سونے کا وہ بچھڑا تیار ہو گیا۔ اس نے بچھڑا نکال کے باہر رکھا اور بنی اسرائیلیوں کو کہا بھئی موسیٰ جو ہے نا نعوذ باللہ وہ بھول گیا ہے، یوں ہی طور کے اوپر لینے چلا گیا اور معبود تلاش کرنے گیا ہے، یہ جو بچھڑا ہے نا یہ تمہارا معبود ہے۔ اس نے اس بچھڑے کے اندر جو تھے وہ سوراخ رکھے تھے مختلف قسم کے، ایسے سوراخ رکھے تھے کہ ہوا ان سے گزر کر جب آپس میں ٹکر کرتی تھی تو اس کے بچھڑے سے باں باں کی وہ آواز بھی ساتھ نکلا کرتی تھی۔ اب اس نے چکر یہ چلایا بھئی جو ہے نا وہ کہنے لگ پڑا بنی اسرائیلیوں سے بھئی یہ تمہارا معبود ہے۔ اب آدھے سے زائد بنی اسرائیلی
وہ اپنے پچھلے دین وحدت سے پھر گئے اور اس بچھڑے کو پوجنا شروع ہو گئے. وہ آوازیں جو تھیں وہ مطلب یہ ہے کہ بچھڑے کے آگے اور پیچھے اس نے کراس میں سوراخ جو رکھے تھے ان سے ہوا جب آپس میں کراس ٹکراتی تو بچھڑے سے باں باں کی آواز نکلتی. لوگوں نے یہ سمجھ لیا بھئی یہ حقیقی طور پہ بچھڑا ہے جس سے یوں باں باں کی آواز آتی ہے. یوں کر کے اس نے اس بچھڑے کو پجوایا. کان الناس امتن واحدہ، وہ جو قوم پیچھے ایک ہی عقیدے دین وحدت پہ چلی آ رہی تھی، آدھے اس میں سے زائد جو تھے وہ ٹوٹ کر سامری کے ساتھ چل پڑے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ یوں کر کے سامری نے نفاسات فی العقد کر دی. وہ موسیٰ کی قوم پہلے ایک دین وحدت کے اوپر تھی، اس نے ان میں بچھڑے کو پجوا کر ان کا جو شیرازہ جو ہے وہ بکھار کے ان کے اندر انتشار پیدا کر ڈالا. یہ ہوتی ہے سرکار شریر روحیں جو النفاسات فی العقد کرتی ہیں، یعنی ایک محبت میں رہنے والوں کو پھاڑنے کا سبب بن جاتی ہیں. اچھا وہ بچھڑا پوجا جا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام طور سے تورات لے کر، یار بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ وہ آگے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سامری سے، ہاں بھائی تو نے یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہانی آگے نہیں سنا دی. اس نے کہا بھئی موسیٰ علیہ السلام کو بھئی یہ جو آواز آتی ہے نا بچھڑے سے، یہ پتہ کس کی آواز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتا کس کی آواز ہے. کہنے لگا بھئی جب جبریل علیہ السلام، وہ فرعون جب آیا تھا نا دریا کے کنارے پر، تو اس کو ڈوبنے کے لیے جبریل علیہ السلام گھوڑی کے اوپر زمین کے اوپر آئے تھے. میں نے جبریل علیہ السلام کو گھوڑی کے اوپر دیکھا. گھوڑی جب آگے چلتی تھی تو جو مٹی حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیروں کے نیچے جو آتی تھی نا وہ سبز رنگ کی ہو جاتی تھی. چنانچہ میں نے وہاں سے وہ جبریل علیہ السلام فرعون کو پانی کے اندر ڈوب کے آسمانوں پہ وہ چلے گئے. فرعون تو گیا مر. میں نے جب وہ جبریل فرعون کو غارت کرنے کے لیے آئے تھے گھوڑے کے اوپر، میں نے ان کے گھوڑے کے پیروں کے نیچے والی مٹی جو میں نے سبز ہوتی دیکھی تھی، میں نے وہ مٹی وہاں سے اٹھا لی تھی. وہ مٹی جہاں جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا پیر پڑتا تھا وہ نیچے سے سبزہ ہو جاتا تھا، اس میں زندگی کے آثار تھے. میں نے وہ وہاں سے مٹی اٹھائی ہے اور میں نے اس بچھڑے کے اندر ڈالی ہے، اس کے اندر حیات پیدا ہو گئی ہے. تب اس بچھڑے سے آوازیں آنا شروع ہوئی. یہ کہانی موسیٰ علیہ السلام نے تو پوچھا بھئی تو نے قوم کو پارا پارا اور منتشر کیوں کیا ہے؟ اس نے آگے سے یہ نئی کہانی سنا دی. اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر آفا لا یرونا اللہ یرجیا الیہم القولا، کیا میرے پیغمبر ان بنی اسرائیلیوں نے دیکھا نہیں؟ کافا لا یرونا، کیا انہوں نے سوچ کے دیکھا نہیں کہ اللہ یرجیا، کہ نہیں وہ لوٹا سکتا الی، وہ بچھڑا اللہ یرجیا الیہم قولا، وہ نہیں لوٹا سکتا بچھڑا ان بنی اسرائیلیوں کی طرف بات اپنی. وہ ان کی بات کا جب جواب ہی نہیں دے سکتا تو سامری نے ساری کی ساری یہ کہانی گھڑی ہے اور جھوٹ اور بکواس کیا ہے. یوں کر کے سامری نے ازلہم السامریو، اس موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں نفاسات فی العقد کر ڈالا. یہ ساری کی ساری سامری کی تصنع اور بناوٹ تھی. جب جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیروں کے نیچے مٹی کا نام لوں گا نا تو میرے اس جھوٹ کو لوگ یہ سن کر جبریل کے نام پہ سچ مان لیں گے، اس لیے اس نے جبریل کا نام لگا دیا. ورنہ اللہ کریم نے فرمایا اللہ یرجع الیہم قولا، وہ اتنا بچھڑا بے بس تھا، اگر اس میں حیات ہوتی تو ان کی بات کا بول کے جواب بھی دیتا. جب وہ ان کی بات کا جواب نہیں دیتا تو ثابت ہوا کہ اس کے اندر کسی قسم کی حیات نہیں تھی. وہ نرا ایک سونے کا مجسمہ تھا جس کے اندر سوراخ تھے، جب ٹکراتی تھی تو باں باں کی آواز آتی تھی. اس سامری نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں نفاسات فی العقد یوں کیا. ایسی شریر روحیں یہ زمین کے ہر جگہ میں ہر وقت اور زمانے کے اندر موجود ہوتی ہیں.
اب آئے ہیں منافقین لوگ جو پیغمبر پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ شہر کے اندر 300 جو منافق آدمی تھا، اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر میں تجھے بتاؤں کہ یہ جو منافقین ہیں یہ رات دن کس چکر کے اندر رہتے ہیں. والا اوزعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ والا اوزعوا خلالکم. یہ پچھلی بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ سامری بات پوری آ گئی. والا اوزعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ. میرے پیغمبر یہ جو ہے نا منافقین یہ دوڑاتے رہ جاتے ہیں تم مسلمانوں کے اندر اپنے گھوڑے چگلی غیبت بہتان شوشے شکوک و شبہات کے تم مسلمانوں کو پھاڑنے کے چکر میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان مسلمانوں کو آپس میں منتشر کر دیا جائے. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے منافقین نے کہا بھئی یہ جو محمد الرسول اللہ ہے نا یہ جب مال غنیمت غزوات جنگ جیتی جاتی ہے اور مال غنیمت جب ہوتا ہے نا تو اچھی اچھی چیزیں جو ہے محمد پاک نعوذ باللہ یہ تقسیم سے پہلے اس مال غنیمت میں سے اپنے لیے رکھ لیتا ہے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان منافقوں کا یہ بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہی مقصد ہے نا کہ جب مومن سنیں گے کہ ان کا نبی تو چوریاں کرتا ہے اس لیے وہ مسلمان اپنے نبی کو چھوڑ دیں گے، یوں کر کے مسلمانوں میں فتنہ اور تفرقہ پیدا ہو جائے گا. ما کان لنبی ان یغل، قطعاً میرا نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ چوریاں کرتا پھرے اور مال غنیمت میں سے اچھی چیزیں اپنے لیے رکھ لے. اللہ نے یہ شبہ دور کر ڈالا. اب مطلب عرض کرنے کا یہ ہے آپ کو پتا ہے منافقین نے پلان بنایا یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. ان کو بڑا پسند ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں کسی طرح پھاڑ ڈالا جائے، نفاسات فی العقد کر دی جائے، جو مسلمان محبت میں رہتے ہیں ان کے اندر جدائیاں پیدا کر دی جائیں. انہوں نے کیا پلان کیا؟ نبی علیہ السلام جو تھے جب وہ جایا کرتے تھے غزوات میں تو ایک نہ ایک بیوی ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. ازواج مطہرات میں سے ایک غزوہ لڑنے گئے جس میں باری تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. گئے غزوہ لڑا جنگ جیتی اور واپس آ گئے. واپسی پر رات پڑ گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا بھئی یہ جنگل کے اندر پڑاؤ کر لو اور سو جاؤ سارے. جب نادی ندا دے گا تو دوبارہ کوچ کی تیاری کر لینا. چنانچہ حضرت نبی علیہ السلام کا اونٹ بھی بٹھا دیا گیا، آپ بھی سو گئے، سارے صحابہ بھی سو گئے. حضرت عائشہ کا جو اونٹ تھا اس کو بھی بٹھا دیا گیا اور اونٹ کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ لکڑیوں کے اندر انہوں نے وہ پورا ایک پردے سے چوکٹا بنا رکھا ہوتا تھا اونٹ کے اوپر رکھنے کے لیے، اور جس کے اندر بیٹھ کر سواری کی جاتی تھی عرب کے اندر بھی تاکہ دھوپ بھی نہ لگے اور یوں کر کے اونٹ کے اوپر سفر ہو جائے. حضرت عائشہ کا وہ جو اونٹ کے اوپر کجاوا تھا وہ چاروں طرف سے کپڑے کے اندر بند تھا اور اس کو لکڑیاں آگے لگی ہوئی تھی. وہ اسی طرح دو بندے دونوں سائڈوں سے اٹھا کر اس لکڑی کو اونٹ کے اوپر بٹھا بھی دیتے اور حضرت عائشہ کو اس پردے سے باہر بھی نہیں نکلنا پڑتا تھا. جب اترنے کا وقت ہوتا تھا تو ندا دی جاتی تھی، وہ دو بندے پکڑ کر نیچے اتار دیتے تھے. جب اوپر بٹھانا ہوتا تھا تو ندا کے ذریعے اوپر بٹھا دیا کرتے تھے. حضرت عائشہ کو اس کجاوے یعنی اس کپڑے کے پردے سے باہر نکلنا نہیں پڑتا تھا. اب حضرت عائشہ کا وہ کجاوا جو ہے اونٹ کے ساتھ رکھ دیا گیا. سارے سو گئے، سارے سوئے ہوئے تھے. جو حضرت عائشہ کو تقاضۂ حاجت ہوا، آپ اپنے اس پردے اور کجاوے سے باہر آئیں. سارے سوئے ہوئے تھے، کسی نے نہ دیکھا. بھئی یوں حضرت عائشہ نکل کے باہر وہ جہاں جنگل میں پڑاؤ تھا کافی دور جا رہی ہیں تقاضے کے لیے، کسی نے نہ دیکھا. حضرت عائشہ گئیں، پیچھے سے نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا بھئی چلو بھئی تیاری کرو اور آدھی رات کو بھئی اب دوبارہ سفر تیاری کرو. حضرت عائشہ کے وہ جو معمور بندے تھے جو کجاوا اٹھا کر اوپر رکھتے تھے
ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ حضرت عائشہ اس میں سے نکل کر قضائے حاجت کے لیے گئی ہوئی ہیں. اسی طرح پردہ ڈھپا ہوا انہوں نے وہ کجاوا اٹھایا اور اونٹ کے اوپر رکھ دیا اور جناب وہ بڑا قافلہ جو ہے وہ نکل گیا. اچھا حضرت عائشہ تقاضۂ حاجت سے فارغ ہو کر جب آنے لگی نا پڑاؤ کی طرف تو دیکھا اپنے ادھر سینے گردن کے اندر ان کا ہار گم ہو گیا. حضرت عائشہ آدھے رستے میں آ گئی تھی, واپس گئی اپنا ہار تلاش کرنے کے لیے. اور جدھر تقاضۂ حاجت کرنے گئی ہوگی وہاں جا کے دیکھا تو وہ موتیوں والا ہار ٹوٹا ہوا اور وہ گرا پڑا. حضرت عائشہ کو وہ ہار تو مل گیا جو وہ ڈھونڈنے اور تلاش کرنے گئی تھی, وہ ہار تو ان کو مل گیا, مگر واپس آنے تک وہ قافلہ وہاں سے کوچ کر چکا تھا. حضرت عائشہ نے سوچا بھئی اب اگر میں دائیں جاؤں یا بائیں جاؤں, جب ان کو پتا چلے گا کہ کجاوے اس پردے میں عائشہ موجود نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ واپس اسی راستے میں مجھے تلاش کرنے کے لیے آئیں گے. میں یوں کرتی ہوں کہ میں یہیں بیٹھ جاتی ہوں تاکہ اگر کوئی مجھے واپس ڈھونڈنے آئے تو اس کو آسانی ہو جائے. ایک قافلہ مدینے پہنچ گیا. حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ, اس کو نبی علیہ السلام نے مقرر کیا ہوا تھا بھئی تو ہمارے لشکر سے 2-3 میل کے فاصلے کے پیچھے رہا کر, ہم جب پڑاؤ کریں تو تو بھی 2-3 میل پیچھے دیکھ کر پڑاؤ کر لیا کر, اور جب ہم اٹھے تو پھر ہمارے اٹھنے کے بعد, تاکہ اگر لشکر والوں میں سے کسی کی کوئی چیز گر جائے یا کوئی برتن گر جائے یا کوئی ضروری چیز گر جائے اور قافلہ آگے نکل جائے تو تو وہ چیز حفاظت سے سنبھال کے محفوظ کر لے. وہ پیچھے سے آیا, چادر حضرت عائشہ کے پاس تھی, اکیلی حضرت عائشہ وہاں بیٹھی ہوئی ہیں. یہ صحابی حضرت صفوان وہاں پہنچا, اس نے دیکھا اور منہ دوسری طرف کر کے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ نے وہ چادر سے دیکھا حضرت صفوان صحابی کو, پاس اس کا اونٹ کھڑا تھا وہ حضرت صفوان کا. حضرت صفوان نے اپنا اونٹ نیچے بٹھایا, حضرت عائشہ اپنے ہی ہاتھ کے سہارے اس اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی اور اپنے پورے وجود مقدس اور مطہر وجود کے اوپر انہوں نے چادر اوڑھ لی, اور پھر وہ حضرت صفوان صحابی لے کے مدینے کی طرف چل پڑا. قافلہ جو تھا وہ تو پہلے مدینے پہنچ چکا تھا. یہ جب حضرت عائشہ اونٹ کے اوپر وہ اونٹ کی مہار پکڑے حضرت صفوان آگے جب مدینے داخل ہوا نا, تو مدینے کے صدر مقام پہ وہ عبداللہ ابن ابی جو تھا بے دین, وہ اپنی ٹولی بنا کر وہاں اپنے بے دینوں کے ساتھ گپے ہانک رہا تھا. اس کی جب پڑی نا نظر اور اس نے دیکھا بھئی یہ قافلہ تو پہلے پہنچ چکا ہے اور یہ دونوں علیحدہ قافلے سے پیچھے ہیں, تب اس نے دیکھا اور موقع تاڑ میں تھا, اس نے بکواس کیا جو اس نے کیا اور بہتان اس نے لگا دیا. اچھا حضرت عائشہ پورے مدینے شہر کے اندر یہ چرچا پھیل گیا بھئی یوں کر کے وہ بات زبان زدے عام ہو گئی جو بہتان اس نے حضرت عائشہ پہ لگا دیا. حضرت عائشہ نبی علیہ السلام کے گھر کے اندر موجود تھیں. جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو ان کو بخار چڑھ گیا. حضرت عائشہ خود بیان دیتی ہے کہ اللہ کے رسول آتے تھے, میرا حال پوچھتے تھے اور چلے جایا کرتے تھے. 1 مہینہ گزر گیا, میرے پاس ام مستح ایک مدینے کی عورت آئی, اس نے مجھے بتایا بھئی تیرے متعلق یوں باہر جو کچھ چرچا ہوا ہے وہ تو نے سنا ہے. حضرت عائشہ نے کہا کہ میں تو بخار میں پڑی ہوں 1 مہینے سے, مجھے تو پتہ نہیں کسی بات کا. تب حضرت عائشہ کو پتہ چلا, حضرت نبی علیہ السلام گھر آئے, حضرت عائشہ نے اجازت چاہی کہ آپ مجھے میرے والدین کے گھر جانے کی اجازت دے دیں. نبی علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی. آپ گئے, 1 مہینے کے بعد جا کر اپنے والدین کو بتایا. والدین کو تو پہلے پتا تھا.
حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ میں اپنے والدین کے گھر میں تھی اور میرے پاس میرے ماں باپ بیٹھے تھے. عصر کی نماز پڑھا کے نبی علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے اور مجھے کہنے لگے کہ اگر تو پاک دامن ہے تو ان قریب اللہ تیری برات ظاہر کر بھی ڈالے گا. بھئی علم غیب نہیں تھا تو یہ بات اللہ کے رسول نے کہی نا حضرت عائشہ کو کہ اگر تو پاک دامن ہوئی تو تیری برات نازل اللہ کر ڈالے گا. معلوم ہوا غیب جانتے نہیں تھے. چنانچہ معاملہ یہ بنا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا نبی علیہ السلام سے کہ میں یہاں وہی جملہ کہوں گی جو یوسف کے باپ یعقوب نے کہا تھا صبر جمیل. میرا جو ہے صبر اللہ کے آگے ہے, وہی کوئی انتظام کرے گا. حضرت عائشہ بتاتی ہیں یہ جملہ ابھی میرے منہ کے اندر ہی تھا جو فوراً اللہ کے رسول کا سر مقدس وحی کے لیے جھک گیا. وہی آئی, سر اٹھایا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیری برات اللہ نے آسمان سے نازل کر ڈالی ہے. ان یہودیوں نے, منافقین نے جو کچھ کہا ہے بکواس کہا ہے. اللہ نے اپنے رسول کو فرمایا میرے پیغمبر برات تو میں نے نازل کر ڈالی, مگر منافقین کا مقصد کیا تھا ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, کہ جب وہ سنے گے نا مسلمان پیغمبر کے گھر کے متعلق یہ واقعہ جھوٹ والا تو وہ آپس کے اندر کھلبلی مچ جائے گی اور وہ ٹوٹ پھوٹ اور انتشار کا شکار ہو جائیں گے. یوں کر کے نفاسات فی العقد کی تاڑ میں رہا کرتے تھے وہ منافق. مطلب یہ ہے بھائی یہ منافق بے دین ہوتے ہیں جو ہمیشہ موقع کی تاڑ کے اندر رہتے ہیں. بھائی کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے اندر کیا کیا جائے, تفرقہ پیدا کر دیا جائے. ان منافقین نے مدینے کے اندر 2 مسجدیں تھیں, ایک مسجد قباء اور دوسری مسجد نبوی. ان 2 مسجدوں کے ہوتے ہوئے تیسری مسجد کی ضرورت بھی نہیں تھی. انہوں نے مدینے کے اندر ایک مسجد بنائی. مسجد بنانے سے ان کا جو مقصد تھا وہ اللہ کریم نے بتایا کہ میرے پیغمبر پچھلی مسجد کو چھوڑ کے ان منافقین نے جو مسجد بنائی اور نبی علیہ السلام کو کہنے لگے کہ جو دوسری مسجدیں ہیں نا جی وہ ہماری رہائشی آبادی سے بڑی دور ہیں, بوڑھے اور ناتواں ضعیف لوگوں کو سفر میں مشکل آتی ہے اور جو ہے نا بارش کے وقت وہ دور مسجدوں میں پہنچا نہیں جا سکتا. سردیوں کی راتوں میں بوڑھوں کے لیے گھروں سے نکل کے ان مسجدوں میں آنا مشکل ہے, اس لیے ہم نے اپنی رہائشی آبادی کے قریب وہ مسجد بنائی ہے, آپ آ کر اس میں افتتاح کر ڈالیں. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر مقصد ان کا کیا ہے, اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المومنین. ان منافقوں نے جو مسجد بنائی ہے اس کا مقصد یہ ہے تفریقا بین المومنین, کہ مومنوں کے اندر توڑ پھوڑ پیدا ہو جائے. ان مسجدوں کو چھوڑ کر مسلمان اس مسجد میں آنا شروع ہو جائیں اور تاکہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ اور توڑ پھوڑ پیدا. النفاسات فی العقد, یہ ہیں وہ شریر روحیں جن سے اللہ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا کہ یہ محبت میں رہنے والوں کو پھاڑ ڈالتی ہیں. میرے پیغمبر یہ روحیں جن سے اللہ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. اس لیے یہ خاندانوں کے اندر ہوتے ہیں نا بے دین, جو میاں اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا کر ان کو آپس میں لڑا اور ان میں تفرقہ پیدا کر ڈالتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا من افسد امرأۃ علی زوجہا فلیس منا. من افسد امرأۃ, جو بندہ کسی عورت کو بھڑکائے علی زوجہا, اس کے خامد کے خلاف چغلی غیبت بہتانوں کے ذریعے جو بھڑکائے اور میاں بیوی میں ڈالے تفرقہ, النفاسات فی العقد کرے, فلیس منا, وہ بندہ ہماری ملت کا آدمی نہیں ہے. دوست ہوتے ہیں آپس میں, ایک حلقہ احباب میں رہنے والے اکٹھے, ایک بے دین روح ان میں نکلتی ہے جو ایک دوسرے کی چغلی کے ذریعے دوستوں میں تفرقہ پیدا کرتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا الا اخبرکم بشرارکم, کیا میں تمہیں بتاؤں نہیں کہ کائنات میں بدترین لوگ کون ہوتے ہیں؟ المشاؤون بالنمیمات المفرقون بین الاحبات, جو چغلی غیبت اور جھوٹ کے ذریعے
المفرقون بین الاحبہ، محبت بھرے دوستوں میں جو جدائیاں ڈال کے النفاسات فی العقد کرتے ہیں، یہ میری امت کے شریر لوگ ہیں جن سے اللہ نے مجھے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ مطلب کیا کہ النفاسات فی العقد میں جناب پیغمبر کے اوپر جادو کرنے والی عورتیں یہاں مراد قطن نہیں ہے۔ النفاسات فی العقد، یا اللہ میں ان شریر روحوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو محبت میں رہنے والوں کو پھاڑ ڈالتی ہیں۔ ایک بات بڑی ضروری، یہ معنی کہاں لکھا ہوا ہے؟ جناب تفسیر قیم ہے، اس کے اندر تفسیر قیم میں یہ قل اعوذ برب الفلق سورت ہے، جہاں آتی ہے نا آیت من شر النفاسات فی العقد، وہاں تفسیر قیم والا نیچے لکھتا ہے کہ النفاسات فی العقد سے کیا مراد ہے؟ ہوا نفس المفسدین بالکذب والغیبت والنمیمت فی عقد الصلاۃ بین الناس۔ النفاسات فی العقد سے کیا مراد ہے؟ تفسیر قیم میں کے اندر یہ بات موجود ہے، ہوا نفس المفسدین، یہ النفاسات فی العقد سے کیا مراد ہے؟ ہوا نفس المفسدین، یہ شرارت پھیلانا ہے فسادی لوگوں کا، بالکذب جھوٹ بول کے، والغیبت غیبت کے ذریعے، والنمیمت چغل خوری کے ذریعے، ومقالت سوء جھوٹے الزامات اور بہتان لگا کر، فی عقد الصلاۃ بین الناس محبت میں رہنے والے لوگوں کو یہاں پھاڑنا مراد۔ یہاں جادو کرنے والی عورتیں مراد قطن کوئی نہیں ہے۔ اس لیے النفاسات فی العقد، یا اللہ میں تیری عام شام ہوتا ہوں ان شریر روحوں کے شر سے، وہ روحیں چاہے عورتوں کی ہوں چاہے مردوں کی ہوں، جو شریر روح محبت میں رہنے والوں کو پھاڑتی ہے، میں اس کی شرارت سے تیری شام ہو رہا ہوں۔ من شر حاسد اذا حسد، ترجمہ اگلے جمعے ہوگا۔